بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ جل جلالہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں آئیں۔ بارش اللہ برساتے، بقدر ضرورت اپنی حکمت کے تحت رزق کو تقسیم کرتے، زمین پہ انسانوں کو آباد کرتے، اور فرمایا ہم ہوائیں چلاتے، سمندر پر کشتیاں، بحری جہاز ہمارے حکم سے چلتے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی علامات و نشانیاں بیان فرمائی۔ ان ساری باتوں پر ایمان لانے سے رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ یہ رکاوٹ بنتی ہے دنیا کی زندگی پر مر مٹنا، اسی کو سارا کچھ سمجھ لینا، دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اس کو حقیقت مان لینا، اسی دنیا کی زندگی کا پجاری بن جانا، یہ انسان کے لیے موت کا سامان ہے۔ جیسے آج کل ساون چل رہا ہے، آپ مغرب کے بعد لائٹ جلاؤ تو پتنگے سارے اس پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی روشنی ہمارا مرکز اور ہمارا خزانہ ہے۔ صبح کو سارے مر چکے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا گلستان میں کہ یہ جتنے بھی پتنگے ہیں، ان کے پر نکلنا ان کی موت کی علامت ہوتا ہے۔ ان کے پر نکل جانا ان کے موت کی، چونٹی اس وقت تک ہی صحیح کام کرتی ہے جب تک اس کے پر نہ نکلے۔ چونٹی کے جب پر نکل گئے وہ سمجھتی ہے کہ مجھے اب آسمانوں پہ اڑنا آ گیا۔ نہیں، وہ اڑنا نہیں ہے، وہ اس کی موت کی نشانی ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی۔ یہی معاملہ دنیا کی زندگی کا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کی زندگی کے نشے میں مبتلا ہو جائے اور اس دنیا کی زندگی کا فریب اس کو اپنے پنجوں میں پکڑ لے، یہ اس تماشے کو دیکھنے میں مگن ہو جائے، بندے کو پھر روحانیت، ایمانیات، اللہ، یہ چیزیں انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں اس جو بنیادی جو مرض ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا کہ دنیا کی جو محبت ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی جو محبت ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ ساری دنیا کی، یہاں محبت کے الفاظ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع، دنیا کی زندگی کا معمولی سا نفع ہے۔
یہ کوئی انسان کو جو کچھ دیا جاتا ہے، انسان سارا کچھ استعمال میں نہیں لا سکتا، سمجھ یہ بیٹھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا وہ ہے جو کھا لیا اور استعمال کر لیا، فنا کر لیا، وہی تیرا ہے، باقی تیرا ہے نہیں ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تو تیرے بعد والوں کا ہے۔ بھائی یہ تو کیا ہے تیرے، اور اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے عجیب عجیب باتیں دکھاتا رہتا ہے۔ بھائی ہم وراثت تقسیم کرتے ہیں، ہمارے سامنے وراثت کے مسائل آتے ہیں، زندگی میں کچھ دوستوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس محنت سے کمایا ہے اور بعد والوں نے کس بے دردی سے بانٹا ہے۔ اصل بندوں نے کس خون پسینے سے کمایا ہے اور بعد والوں نے کس بے دردی سے۔ میں اصل میں ہم مبہم تذکرہ کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے یہ، اور میں زیادہ تر اگر حوالہ دیتا ہوں عبرت کے لیے ایسی جگہ کا ہی دیتا ہوں جس کو عام بندہ سمجھ نہ سکے۔ میں ایک پراپرٹی کے پاس سے جب بھی گزرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس کے مالک نے وہ کتنی محنتوں سے کس کس ملک کی خاک چھان کر اس پراپرٹی کو بنایا، انتقال ہو گیا، اس کے بچوں نے کس طرح بے دردی سے اس کو بیچا۔ وہ بہت قیمتی پراپرٹی تھی، اس کو 7-8 کروڑ میں بیچ دیا۔ جس بندے نے خریدا اس نے 6 مہینے کے بعد 22 کروڑ کی بیچ دی۔ کتنے کی بیچ دی؟ اس بندے نے محنت سے کمایا، وہ اللہ کا بندہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ کس کی ہے، میری ہے، حالانکہ وہ بیچارہ چوکیدار تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ بعد والوں تک پہنچانی ہے۔ اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کن تک پہنچانی ہے؟ بعد والوں تک پہنچانی ہے، اور بعد والوں نے اس کی کتنی ناقدری کی۔ بار بار یہ ارشاد اپنی طرف متوجہ کرتا ہے حضور کا، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن کے بوسیدہ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے جو کچھ میرے اور آپ کے استعمال میں آیا، یا جو کچھ میں نے اور آپ نے آخرت کے لیے رکھ لیا، وہی میرا ہے۔ باقی تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے کس تک پہنچانا ہے؟ بعد والوں تک پہنچانا ہے، بعد والوں نے اس کے بعد تک پہنچانا ہے۔ تو یہاں الفما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سا نفع ہے، بہت عارضی سا ہے۔ بھائی جیسے خواب ہے نا، بندہ جب گہری نیند سوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا رات کیسے گزرتی ہے۔ جب گہری نیند سوتا ہے رات کا پتہ نہیں چلتا، اور گہری نیند کے خواب یوں گزر جاتے ہیں۔ بالکل دنیا کی زندگی اسی طرح ہے، یہ دیکھتے دیکھتے گزرتی جاتی ہے۔ بندہ ابھی اس کی حقیقتوں کو سمجھ پاتا ہے، اتنے میں یہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی۔ فرمایا وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ نمبر 2 وابقا، اور باقی رہنے والی۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی بھی رہے گا، وہ فانی نہیں ہے۔ میں نے جمعہ کے بیانوں میں ابھی ان قریب ایک بیان آپ کی خدمت میں تفصیل سے آیا، حضرت حاتم اصم جو بھائی کتنے سال اپنے شیخ کے پاس رہے؟ 33 سال۔ ایک دن شیخ نے پوچھ لیا تم اتنا عرصہ سے میرے ساتھ ہو، مجھ سے کیا سیکھا؟ وہ پرانے زمانے کے لوگ صرف دعاؤں کے لیے، کاروباری برکتوں کے لیے تو اپنے پیروں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ تو بہت اعلیٰ زمانہ تھا، وہ اپنی تربیت کے لیے رہتے تھے، اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ساتھ رہتے تھے، سیکھتے تھے تزکیہ۔ تم 33 سالوں سے میرے ساتھ ہو، کیا سیکھا؟ کہا جی 8 باتیں سیکھی۔ شیخ نے کہا بندہ خدا،
اتنا عرصہ سے میرے ساتھ رہ رہے صرف 8 باتیں سیکھی؟ کہا جی جھوٹ نہیں بولتا، واقعی 8 سیکھی۔ چلو اچھا بتاؤ۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب مجھے آپ کے پاس رہ کر یہ سمجھ آ گیا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ فنا ہے۔ ما عندکم ینفد، قرآن فرما رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، اسی کو بقا ہے۔ اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ مجھے اپنی نعمتوں کے ساتھ مجھے سمجھ آ گیا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے۔ میں نے ازواج مطہرات کی ایک بات آپ سے عرض کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے گھر تشریف لا کے پوچھا آپ آج بکری ذبح کر رہے تھے، کیا بنا اس کا؟ حضور کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا ہم نے تو وہ ذبح کر کے ساری بانٹ کر ختم بھی کر دی، صرف ایک دستی رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ صرف آپ کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے؟ ایک دستی رکھی ہوئی ہے، ہم نے تو ساری ختم بھی کر دی، ختم ہوگی ساری۔ حضور نے فرمایا نہ، ساری باقی ہے، صرف دستی ختم ہوئی ہے۔ الٹ حقیقت سمجھا دی، ساری باقی ہے، ختم کتنی ہوئی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بندے کو سمجھ آئے گی نا کہ کیا فنا ہوا ہے اور کیا باقی رہا ہے، تو جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال اس سے الٹ ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ اس سے الٹ ہے، ہمیں دھوکہ ہے، ہمیں بھائی کیا ہے؟ مغالطہ ہے۔ جیسے مولانا روم نے کہا نا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صحرا کی ریت ہے۔ مولانا روم بڑی دلچسپ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں اور کسی طرح کی تشنگی اور کمی نہیں رہنے دیتے۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کی مثال صحرا کے ریت کے ٹیلے کی طرح۔ دور سے بندہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے شاید دریا بہہ رہا ہے۔ مجھے بھی اس کا بڑی مرتبہ اتفاق ہوا، شاید آپ میں سے کسی کو اس کا تجربہ ہوا۔ بندہ دور سے سمجھتا ہے کیا ہے؟ پانی کا صحرا ہے، اور پیاسا بھاگ کر اس کی طرف جاتا ہے کہ یہ تو رہا پانی۔ وہ جیسے جیسے بھاگتا جاتا ہے وہ دریا آگے آگے بھاگتا جاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اس کے جسم میں جو تھوڑی بہت جان ہوتی ہے، جو نمی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وقت پتہ چلتا ہے یہ صحرا جب اس پیاسے کی جان لے لیتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو صحرا میں ریت نے مغالطہ دیا ہے، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ یہی کچھ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ یہی کچھ ہے۔ آدمی یوں یہ پالے، یہ حاصل کر لے، اس کو اس طرح کر لے، اس کو اس طرح کر لے، کرتے 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 یہ اتنا بھگاتی ہے اپنے تعلیم کو کہ بندہ بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے۔ اس لیے بھائی قرآن کریم جو فرما رہا ہے وہ صحیح ہے۔ فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا معمولی سا کیا ہے؟ نفع ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے۔ نمبر 2 وَأَبْقَى، اور بھائی کیا ہے؟ باقی رہنے والا بھی ہے۔ لیکن یہ کن کے لیے باقی رہے گا؟ نمبر 1 لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے۔ وہ کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، ایمانیات پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ بھائی ایمان کی 2 سطحیں ہیں بھائی۔ ایمان کی پہلی سطح تو یہ ہے کہ بندہ بنیادی چیزوں کو تسلیم کر لے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کی وہ سطح ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد بندہ اسلام کے دائرے کے اندر بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کی اعلیٰ سطح یہ ہے کہ ان ایمانیات کے بعد بندہ جو ہے وہ اپنے فرائض کو ادا کرے۔ بھائی کس کو ادا کرے؟ اپنے فرائض کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
اور دیکھے کہ بندوں کے کیا حق، کون کون سی چیزیں مجھ پہ فرض ہیں، اور اپنے فرائض سے پوری طرح کیا کرے، اپنے جو فرائض ہیں ان کو پوری طرح ادا کرے احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے بھائی جو کیا لائے، ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور بھروسہ کرتے ہیں کس پر؟ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ان کی یہاں فعل مضارع ہے یتوکلون، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے نا وہ کسی کام کو مسلسل کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوام کے لیے آتا ہے، کوئی کام ایک مرتبہ کرنا نہیں، مسلسل کرنا۔ اس لیے اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں وہ ہر وقت اپنے رب پر کیا کرتے ہیں، بھروسہ۔ توکل کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ کے اعتبار سے بھروسہ صرف اور صرف کس پر کرے؟ اللہ۔ اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اس پر کوئی بھروسہ نہ کرے، کوئی اعتماد نہ کرے، اعتماد رکھے کس پر؟ اللہ پر۔ اور بندہ کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، بندہ کی یہ ادا اللہ کو، جو اپنے معاملات پہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا نا وہ کبھی بھی دنیا کا پجاری نہیں بنتا۔ بھائی توکل کا ایک عجیب فائدہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی بھی پیسے ٹکے کا پجاری نہیں بنے گا، وہ مال و دولت کا نوکر اور غلام کبھی نہیں ہو سکتا جس کا بھروسہ کس پر ہے؟ میں نے بچپن میں اپنے استادوں سے ایک واقعہ سنا تھا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، بڑے عجیب بزرگ تھے، انگریز کے خلاف بڑی تحریکیں، 21-22 سال تو ان کی جلا وطنی ہے انگریز کے خلاف، بھائی کتنی، ہاں، بڑے عجیب عالم دین تھے، اللہ پر بھروسہ، ساری زندگی بھروسے کے ساتھ رہے۔ کسی جگہ جانا تھا، کسی پروگرام میں کسی جگہ ان کا بیان، تقریر، کسی اس میں جانا تھا، ریلوے کے 2 ٹکٹ پاس تھے، اپنا ایک خادم کا، تیزی سے جا رہے تھے، اتفاق سے کوئی 2 محتاج آ گئے، انہوں نے کہا حضرت مجبوری بن گئی ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، ہمیں 2 ٹکٹ تو دلوا دے۔ پیسے جیب میں ہوتے نہیں تھے، تو کہا بھائی پیسے تو نہیں ہے، یہ 2 ٹکٹ ہے، لے لو۔ اپنے ٹکٹ کن کو دے دیے؟ ان کو۔ جا اسٹیشن کی طرف رہے تیزی سے، وہ جو 2 محتاج آئے 2 ٹکٹ ان کو دے دیے، ان بیچاروں کا کام بن گیا، وہ چلے گئے۔ ان کو ٹکٹ دینے کے بعد اسٹیشن کی طرف جس رفتار سے پہلے جا رہے تھے نا اسی رفتار سے پھر بھاگے جا رہے، اس رفتار سے اسٹیشن کی طرف۔ پھر خادم تو تھوڑی دیر تو چپ رہا، تھوڑی دیر کے بعد کہا حضرت اب کدھر جا رہے ہیں، اب کدھر جا رہے ہیں، اب ہمارے پاس ٹکٹ تو ہے نہیں، اور جا بھی اسی رفتار سے رہے ہیں جس رفتار سے۔ تو خادم نے کہا حضرت اب واپس چلتے ہیں، اب جو رفتار ہماری اسٹیشن کی طرف ہے کدھر کو ہونی چاہیے، واپسی پر ہونی چاہیے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بہت اللہ پر بھروسہ تھا، بڑا توکل تھا اللہ پر، تو کہا بھائی ہمیں منزل تک پہلے بھی ٹکٹ نے نہیں پہنچانا تھا، ہمیں پہلے بھی کس نے پہنچانا تھا؟ اللہ۔ اسٹیشن تک جائیں گے، گاڑی کے آنے تک بیٹھیں گے، گاڑی گزر گئی تو واپس آ جائیں گے، کیا پریشانی؟ باقی معاملات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اسی رفتار سے اسٹیشن پہنچے، بیٹھے، انتظار ہے، گاڑی آئی۔ جب گاڑی آنے میں چند لمحات رہ گئے تو حضرت کے متعلقین میں سے کسی نے دیکھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ عجیب متوکل بندہ ہے، کسی نے دیکھا تو وہ فوراً بھاگا پوچھا حضرت کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے یار فلاں جگہ کا ارادہ ہے، فلاں جگہ کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا جی اگر وہاں کا ارادہ ہے، یہ میرے پاس 2 ٹکٹ ہے، وہاں کے لے لیجیے، میرے پاس کیا ہے؟ 2 ٹکٹ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی خادم کے ساتھ بیٹھ گئے،
اور حضور کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، لوگوں اگر اپنے رزق کے بارے میں تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اس طرح جس طرح پرندے کرتے ہیں، کوئی ذخیرہ نہیں رکھتے، صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پوٹوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں پہنچتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے کرم کے معاملات ویسے ہی رکھتے ہیں، اپنے کرم کے معاملات ویسے ہی رکھتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا، اسلام نے یہ نہیں کہا بغیر اسباب کے، اسباب اختیار کرنا، بھروسہ کس پہ رکھنا؟ ہاں، یہ نہیں کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے، جو یہ کیا، فلاں کیا، یہ میں نے بیٹے کا رشتہ بڑے سنیاروں کی طرح چھان پھٹک کر کے کیا، نہیں، اسباب کے حد تک جہاں رشتہ کرنا ہو، تسلی کرنا، دیکھنا، معلومات لینا، اس کے بعد کہنا اللہ میں تو بس اتنا ہی۔ اور وہ حدیث تو میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے، بس اس پہ میں بات مکمل کر رہا ہوں، ابھی بھی شاید قریب کے کسی درس میں نے سنائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ اتنا فرما کے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام میں گفتگو شروع ہو گئی، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا حضور کے صحابہ ہیں، کسی نے کہا جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں وہ ہیں۔ چونکہ صحابہ اکرام کے یہاں بڑی کشش تھی اس بات میں، ان کو ایمان کی دولت بعد میں ملی، ان کی زندگی میں ایمان آیا نا، حضور آئے، قرآن آیا، تو وہ کہتے تھے یار، کوئی کہتا تھا میری تو 20 سالہ زندگی کفر پر گزری ہے، کوئی کہتا تھا میری تو 40 سالہ زندگی کفر پر گزری ہے۔ تو کہنے لگے شاید وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر کہاں پیدا ہوئے؟ اسلام پر۔ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا ابھی تک کس گفتگو میں ہو؟ اللہ کے رسول آپ نے جو فرمایا میری امت کا میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی، ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات پر کس پر؟ ہاں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین بھی ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا بھی ہے، لیکن یہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ قرآن نے لمبی صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ایمان والوں کے لیے، اور ایمان لانے کے بعد دوسری خوبی ان میں یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے پھر یہ ایمان والوں کی ایک صفت تو آگے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، آگے کافی دور تک قرآن کریم نے ایمان والوں کا تعارف کروایا ہے، ان کی صفات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بھائی ہمارے ایک دوست ہیں یہاں، وہ اپنے کاروبار کے لیے ان کی چاہت ہے کہ آپ سب درس کے شرکاء دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی کاروبار میں لگے ہوئے ان سب کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔